بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسی ایشن پاکستان آپ سے مخاطب ہے، اور ہم ایز اے ایسوسی ایشن ایگزامینیشن کی پینڈنسی، امتحانات کا انعقاد کی ڈیلے، التوا، مسلسل سٹرگل میں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ 9 نومبر تھا، اس دن لاہور پریس کلب تھا، اور ظاہر ہے تمام پنجاب بھر کے جو فارمیسی کالجز مالکان تھے ان میں ایک تشویش کی لہر تھی کہ ہمارے بچوں کے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایگزامینیشن جو تھے وہ ڈیلے ہو گئے اور زیر التوا تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے لاہور میں تمام نیشنل جو پریس کو اکٹھا کر کے لاہور پریس کلب کے ہال میں ایک انتہائی زوردار پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، اور اس میں مین مطالبہ یہی تھا کہ جو امتحانات فارمیسی ٹیکنیشین کے زیر التوا ہیں ان کا فوری طور پر انعقاد کیا جائے۔ اس کے فوری بعد پاکستان فارمیسی کالج ایسوسی ایشن نے شیرٹن ہوٹل میں جتنے بھی شرکاء آئے تھے ان کے اعزاز میں باقاعدہ طور پر ظہرانے کا اہتمام کیا تھا، اور اس میں فیصلہ ہوا کہ اس ایشو کو ہم پورے پنجاب کی سطح پر نیشنل پریس میں اٹھائیں گے، اور ہم اپنی آواز میں مضبوطی اور طاقت پیدا کرنے کے لیے مختلف کالجز جو ہے وہ پرامن احتجاج کریں گے۔ چنانچہ اسی پروگرام کے مطابق ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ریحان خاور اور ان کے ساتھیوں نے، جس میں خانپور کے دوست شامل تھے، رحیمی ارخان کے دوست شامل تھے، انہوں نے رحیمی ارخان کی مرکزی جگہ پر نیشنل میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے تمام پنجاب کے لیے پرامن احتجاج کیا، اور اس میں حکومت سے درخواست کی گئی کہ 2018 2019 کے جو پینڈنگ امتحانات ہیں اس کا انعقاد کیا جائے، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو نیشنل پریس کلب تھا اور جو مختلف اخبارات تھے انہوں نے باقاعدہ اس میں اس کو کوریج دی، اور اس کو بڑے مضبوط طریقے سے اور پراثر طریقے سے اس کو آگے جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوا یہ ایشو۔ اس کے بعد پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسی ایشن کے جو سرگودا کے ہمارے مرکزی آفس بیئررز تھے، اور جو سرگودا کے ساتھ جوہر آباد اور سرگودا، خوشاب، ان کے کالجز نے مل کر امتحانات کے انعقاد کے لیے بڑے اچھے طریقے سے جوہر آباد پریس کلب میں بہت پرامن طریقے سے، بڑے سویلائز مینر میں یہ احتجاج کیا، اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ طور پر پارٹیسپیٹ کیا، اور ہمارے مرکزی آفس بیئررز لاہور سے، اور ہمارے مرکزی آفس بیئررز سرگودا سے، ہمارے مرکزی آفس بیئررز جوہر آباد، خوشاب سے اس میں بڑے اچھے طریقے سے شرکت کی، اور آپ سب لوگوں کی آواز کو اور پیرنٹس کے دکھ کو کہ امتحانات کا انعقاد کیا جائے اس کو قومی سطح پر اجاگر کیا۔ اس کے بعد جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیشنل میڈیا تھا اس تمام نے ان احتجاجی جو ہمارے مظاہرے ہوئے، پرامن احتجاج ہوا، اور یہ بڑی جینون کاز تھی کہ اس کے امتحانات کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہزارہ اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین پریشان، اور کالجز مالکان بھی پریشان تھے کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ اگزام آخر اس کو زیر التوا
क्यों रखा गया है। नेशनल मीडिया ने इसकी बहुत अच्छी कवरेज दी। और इसके बाद पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन की मरकजी क़यादत ने नेशनल क्लब इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले जो कॉलेजेस थे उनको इकट्ठा किया, उनके तालिब इल्मों को इकट्ठा किया। मरकजी क़यादत यहां पर मौजूद थी। उन्होंने सैकड़ों मील का सफर तय किया और इसमें हमारे जो मरकजी ऑफिस बेयरर्स हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद से, उन्होंने इस सारे चीज को एहतमाम किया और इस इवेंट को भी बाकायदा तौर पे नेशनल प्रेस क्लब ने और नेशनल जो प्रेस ने कवरेज दी। और ये बात बड़ी मुअस्सर तरीके से पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेज एसोसिएशन ने कौमी सतह पर इसको उठाया और उसको बाकायदा जो है एक पजीराई मिली नेशनल प्रेस के अंदर जो है। इसके नताइज मुरतब हुए और इसके फ्रूटफुल हुए कि ये जितना प्रोटेस्ट हुआ और इसके बाद जो बारी थी बाकी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें मरकजी जो चेयरमैन है वो अलील हो गए, बीमार हो गए और बीमारी के बाद जो है वो जाहिर है ये चीजें जो बाकी लोगों का भी फर्ज बनता था कॉलेजेस का, जिसमें मंडी बहाउद्दीन के कॉलेजेस हैं, जिसमें जेलम के कॉलेज हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर गुजरांवाले के कॉलेज हैं, सियालकोट के कॉलेज हैं, जिसमें जो है तमाम लाहौर के कॉलेजेस हैं, कि वो भी सामने आते कि अगर मरकजी क़यादत जो है वो अलील है या बीमार है तो वो आगे बढ़ के इस झंडे को आगे लेकर चलते। लेकिन इसके बाद इसके असरात मुरतब हुए और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो हुआ और जो इन तमाम जो है उसका हुआ वो थी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल के, सेक्रेटरी हेल्थ जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब के हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जो अगली किस्त में हम आपके सामने गुजारिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।